من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے یہ پہلی صورت ہے جس کا ایک نام فاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام بتایا تھا ام القرآن، ایک اس کا نام ہے سبع المثانی، ایک اس کا نام ہے قرآن عظیم۔ یہ دو نام تو خود قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اس صورت کے ذکر کیے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور اس کا ایک نام سورہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، یہ چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ اس نے بتایا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ سے اپنا تعلق ظاہر کرو، پھر اپنا مقصود بتاؤ۔ یہ بنیادی سے 3 باتیں پھر ترتیب یہاں موجود ہیں، اور اس صورت کو شافیہ اور شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت کنز کے نام سے بھی مشہور ہے، کنز، خزانہ، دولت، اور اس کا نام کافیہ، وافیہ بھی ہے۔ یہ تمام نام مفسرین نے اس صورت کے بتائے ہیں۔ فاتحہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کے آغاز میں لکھی گئی ہے، اور اس صورت کو تعلیم المسئلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس صورت کو سورہ شفا کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمارا ایک قافلہ کسی آبادی سے گزرا، اور اس آبادی کے لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، کھانے کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے۔ ان لوگوں نے اس پر توجہ نہ دی، ہم مایوس ہو کے آگے نکل گئے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں، قدرت کا نظام عجب ہوا۔ ہم آبادی سے آگے جا کے کہیں گھیرا لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کے کوئی آدمی دوڑے چلے آئے۔ کہا ہمارا جو آبادی کا سردار ہے اس سے جو ہے کوئی چیز جس گئی ہے، اور اس کا دماغ معروف ہوتا جا رہا ہے، اسے ہم نے سنگروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی علاج ہے تو ہمارے ساتھ چلو، اس کا علاج کرو۔ صحابی رسول نے
علاج تو ہے، مگر وہ علاج مفت میں نہیں ہوگا، علاج کے لیے فیس لی جائے گی، اور فیس آپ دیں علاج ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا فیس لینی ہے؟ 30 بکریاں علاج کے لیے طے ہو گئی، مریض سے لابھ ہو جائے گا، ہم 30 بکریاں تمہیں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، صحابی رسول گئے، نہ کوئی ٹیکہ لگایا، نہ ہی اسے کوئی ٹیبلٹ گولیاں کھلائی، نہ ہی اسے کوئی سیرپ پلایا، بس کچھ پڑے جا رہے ہیں اور پھوکے جا رہے ہیں، پڑے جا رہے ہیں، پھوکے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے اس کو دم ہے کی وجہ سے سکون ہوتا چلا گیا، وہ بھی خوش ہو گئے، اس کے جو بندھن تھے کھول دیے گئے اور صحت یاب ہو گیا۔ صحت یاب ہونے پر انہوں نے وعدہ پورا کر دیا۔ ہم ڈاکٹر کو گھر بلاتے ہیں یا خود ڈاکٹر کے کلینک پر جاتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں، تو آج کل ڈاکٹر تو بہت ہوشیار اور سمجھدار ثابت ہوئے ہیں۔ لوگ علاج کرا کے تو بعد میں فیس دیتے ہوئے شاید گھبراتے ہیں، انہوں نے کہا فیس پہلے جمع کرا۔ گیٹ پہ باہر آدمی رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے 100 روپے جمع کرا۔ کسی نے اپنی مرضی سے 300 رکھا ہوا ہے، کسی نے 400-500 رکھا ہوا ہے۔ جیسے جیسے مرض بڑھتی جاتی ہے ایسے فیس بڑھتی جاتی ہے۔ کتنی فیس لے کے 2500 تک ہے، 2500 تک۔ آپ کتنی دے کے ہیں یار؟ یہ تو 7-8 لاکھ ہے، 7-8 لاکھ 7-8 لاکھ ہے۔ یہ آپ کا ایک ساتھی جس وقت اپنے دل کا آپریشن کرا کے آئے ہیں، 7-8 لاکھ روپیہ ڈاکٹروں نے لے دیے ہیں، دوائیوں کے پیسے لگے۔ عجیب حال ہے، جب یہ ڈاکٹر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ بڑا اچھا جذبہ رہتے ہیں۔ 10ویں جماعت کے بچے پاس ہو جائیں نا تو میڈیکل میں داخل ہوں تو ان سے انٹرویو کرتے ہیں تو آپ نے کیا بننا ہے؟ بھائی ہم نے تو ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور اسی جذبے سے ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے۔ اور جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر الرحمن والحفیظ پھر واقعی ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو جذبہ محبت اور سکون عطا فرمائے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر کوئی اللہ نے شفا رکھی ہے تو لوگوں کو فائدہ بھی دو۔ عربی کا ایک فقرہ ہے اور نہایت اچھا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ تمہارے پاس ایک فن ہے، تم اس فن میں کوٹھیاں نہ بناؤ نا، بنگلے نہ بناؤ، کاریں نہ بناؤ، روٹی کھاؤ، اچھی کھا لو۔ غریب اگر اچار سے کھاتا ہے، مرچ سے کھاتا ہے، تم گوشت سے کھا لو۔ لیکن یہ کہ اتنے لاکھوں روپیہ لے کے تو کیا کرنا ہے، کرنا کیا ہے، آخر زندگی اندر رہ جائے۔ تو بہرحال اس سورت کا نام سورہ شفا ہے۔ وہ 30 بکریاں لے کے رسول اللہ کے پاس کیس آیا کہ کیا یہ جائز ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ پڑھ کے پھوکے مارتا رہا، ٹیکہ اس نے نہیں لگایا، سیرپ اس نے نہیں پلایا، گولیاں اس نے نہیں کھلائی، پشتے اس نے نہیں کھلائے، تو اس نے جب پھوکے ماری ہیں تو کیا اس پر پیسے لینے جائز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا کیا پڑھا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے سورہ فاتح بار بار پڑھ کے دم کرتا رہا، بار بار پڑھ کے دم کرتا رہا، سورہ فاتح ہی پڑھ کے دم کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے، تم نے جو 30 بکریاں لے لی نا اچھی ہے، جائز ہے۔ دل اگر ابھی مطمئن نہیں ہوتا نا، میرا بھی اس میں حصہ رکھ لو۔ مجھے بھی یہ ہے کیونکہ میں نے تمہیں پڑھایا نا، تو میرے شاگرد جو ہوئے ہیں استاد کیسے میں رکھ لوں،
اللہ اکبر. اور وہاں لفظ موجود ہے بخاری شریف میں. آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جھوٹے دم غلط دم کر کے پیسے لوٹتے ہیں، اور اس میں سب سے بہتر ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. سب سے زیادہ بہتر صورت جس پر اجرت لی جا سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہی تو ہے. خود قرآن مجید میں قرآن کو نسخہ شفا کہا گیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کی آیت موجود ہے. دوسرے مقام پہ بھی سورہ یونس میں ایک آیت موجود ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ہم نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، اس میں نصیحت کی باتیں بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ تمہارے لیے نسخہ شفا بھی موجود ہے. تمہاری جہالت کا علاج قرآن میں ہے، تمہارے شرک کے عقیدے کا علاج قرآن میں ہے، تمہیں اللہ کے قریب لے جانے کا نسخہ قرآن میں ہے، تمہیں جنت دلانے کا نسخہ قرآن میں ہے، جہنم سے بچانے کا نسخہ قرآن میں ہے. تو یہ قرآن تو شفا ہی شفا ہے. جسمانی مرضوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی عقیدے کی مرضوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے. تو قرآن پڑھنے والے بھائیوں، اللہ تمہیں مبارکباد دیتے ہیں. جو سورۃ یونس کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کہتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، وہ خیر مما یجمعون. تمہاری ساری دنیا کی دولت سے سب سے اچھی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو قرآن ہے. آپ میں سے جو بھائی اس محفل میں آج بسم اللہ کے لیے یہ کل بیٹھے تھے، اپنے اس فیصلے پر قائم رہے. آج وہ دو باتیں کل والے بڑے پیار والے وہ نظر نہیں آتے. ایک کا نام حاجی احسان ہے، وہ پتہ نہیں کہاں. تو حالات ایک اچھی چیز ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ذوق اور شوق دے تو اس قرآن مجید کو پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کرو. اس کے لفظ پڑھنے سے بھی فائدہ ہوگا، اس کا ترجمہ سیکھنے سے بھی فائدہ ہوگا. السلام علیکم.